الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معتبر واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے۔ قرآن کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جوانب امت کے سامنے پیش کیے ہیں، انہیں واجب الاطاعت قرار دیا ہے، ان سے محبت رکھنا واجب ہے، اسوہ حسنہ بنانا ضروری ہے، اور جو رسول اللہ دے دیں وہ لے لینا ضروری ہے، اور جس سے نہیں کریں اس سے منع کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین مرتبہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ مثلا قرآن نے واضح بیان کیا ہے کہ قاب قوسین او ادنا، کہ اتنی قربت اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کسی بھی ذی روح کی یا کسی بھی مخلوق کی نہیں ہے جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وسعت اور قربت پائی جاتی ہے، کہ اس کو ایک مثال سے بیان کیا کہ دو کمانوں میں جو فاصلہ ہے بلکہ اس سے بھی کم تر، یعنی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ اور رسول ایک ہو جائیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد جس ذات کو سب سے وسیع طور پہ، عظیم طور پہ، جتنی قدرت اور جتنی صلاحیت اور جتنے کمالات کسی ذات کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اس میں سب سے بالا تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان جیسی کوئی ہستی اور کوئی ذات نہیں ہے۔ قاب قوسین او ادنا جو ہے یہ اس بات کے اوپر واضح دلالت کرتا ہے۔ اور قرآن کریم نے متعدد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانب یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے مختلف رخ بیان کیے ہیں۔ مثلا ذکر رسول کو جب ذکر کیا تو کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ جب قربت کی بات کی تو قربت کے لیے قرآن نے کہا قاب قوسین او ادنا۔ جب کلام کی بات کی تو واضح طور پہ کہا کہ وہ نہیں کچھ کہتے مگر یہ کہ الا وحی یوحی، وہ اتباع نہیں کرتے مگر یہ کہ جو ان کی پر وحی نازل ہوتی ہے فقط اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اس طرح انشاءاللہ بقیہ آیات ہر درس کے آغاز میں کچھ نہ کچھ بیان آپ کی خدمت میں کی جاتی رہیں گی۔ آج ہم جس موضوع کا آغاز کر رہے ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ہے والدین، حسن سلوک والدین کے ساتھ۔ قرآن کریم نے بڑی حساسیت کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کو ابھارا ہے، اور اس کے بہترین ہمارے پاس واقعات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ آج کا جو دور ہے وہ اسی کشمکش کا دور ہے کہ ایک غربی کلچر ہے اور ایک اسلامی کلچر ہے۔ غربی کلچر میں والدین، بچے اسے اپنے والدین کو اپنے سے جدا کر دیتے ہیں، اور والدین کا بچوں سے تعلق بڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ بوڑھے ہو جائیں تو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے جاتا ہے، مر جائیں تو ان کی باڈی کو، ان کے جسم کو ہسپتال کے ہاتھوں بیچ کے پیسے لے کے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک غربی کلچر ہے۔ اس لیے جیسے ہی بچہ بڑا ہوگا وہ والدین کو ترک کر دے گا، والدین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکومت جو ہے وہ والدین کو اتنا پے کرتی ہے یا اتنا اس کے اخراجات دیتی ہے کہ وہ ایک مہینے کا خرچہ اٹھا سکے۔ لیکن اسلامی کلچر جس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی اور اس کو پروان چڑھایا، اس میں اس کے بالکل برعکس عمل ہے۔ اس لیے ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے آ کے اسی سیرت رسول اور اسی احکام جو والدین کے بارے میں قرآن روایات میں آئے ہیں اس کو محکم کیا، اور وہی نصیحت کی، اور اسی کو امت کو تعلیم فرمایا۔ میں تیزی سے سب سے پہلے قرآن کریم سے چند آیات پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمارے سامنے والدین کی قیمت پتہ لگے کہ والدین نظر انداز کرنے کی چیز نہیں ہیں۔ والدین اس طرح سے نہیں ہے کہ ان کی بے احترامی یا بے ادبی کی جائے۔ والدین کا ایک مقام ہے دین اسلام میں، چاہے مسلم ہوں یا کافر ہوں۔ اگر کافر ہیں تب بھی ان کا ایک مقام ہے، اور اگر مسلمان ہوں اور اگر مومن ہوں پھر تو ان کا مقام بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور جو واقعات سیرت رسول میں وارد ہوئے ہیں اگر ان کا مطالعہ انسان کرے تو انسان کو اندر ایک عجیب سی ذمہ داری کا پھر احساس ہوگا۔
سب سے پہلے قرآن کریم کی چند آیات آپ کی خدمت میں ذکر کی جاتی ہیں اور پھر تیزی سے واقعات کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 میں دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کی مغفرت فرما اور مومنین کی مغفرت فرما یوم القیامہ، حساب کے دن جب حساب برپا کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا تو اس دن مغفرت فرما۔ اسی طرح سے سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی سورہ نوح آیت نمبر 28 میں اسی طرح سے دعا وارد ہوتی ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیت مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، اے میرے رب میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما، اور جو بھی میرے گھر میں مومن داخل ہوا ہے اس کی مغفرت فرما، مومنین کی مغفرت فرما، اور مومنات کو معاف کر دیں، مغفرت فرما ان کی، اور ظالمین کو سوائے تباہ و برباد کرنے کے اور کچھ بھی نہ کر، ظالمین کو برباد فرما۔ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ سلیقہ قرآن بتا رہا ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ یہ پہلا بہت اہم نقطہ ہے کہ انشاءاللہ اس کے متعلق آگے روایات آئیں گی۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 215 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، یسألونک ماذا ینفقون، اے رسول یہ آپ کے پاس آ کے پوچھتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں، اب پیسہ تو ہے، خرچ کہاں کریں؟ انسان سمجھتا ہے پیسہ میرے پاس ہے، جہاں مرضی خرچ کروں میں، چاہے اسے لوٹاؤں چاہے اسے پھینکوں، جس طرح مرضی۔ قرآن کریم نے شدت کے ساتھ منع کیا ہے کہ مال جو ہے تم کاملاً اپنی مرضی کے اوپر بیکار کاموں میں یا حدود کو پار کرتے ہوئے خرچ نہیں کر سکتے، اس کے ضابطے ہیں۔ اگر کوئی مال کو فضول خرچی کرے، مثلا ایسی محفل برپا کرے کہ اس میں مثلا 4 دوستوں کو کھانا کھلاتا ہے اور 2 ڈشیں کھانی ہے، وہ 4 منگوا لیتا ہے، وہ 2 اسراف ہے، وہ 2 زیادتی ہے، اس کی فضول خرچی ہے۔ اگر ایک بندہ اپنی زندگی میں فضول خرچی کرنے کا عادی ہو گیا ہے، دین اسلام اس سے مال خرچ کرنے کا حق چھین لیتا ہے، وہ حاکم کی اجازت کے بغیر مال نہیں خرچ کر سکے گا۔ اس لیے یہاں پہ اب لوگ آ کے پوچھتے تھے یا رسول اللہ مال تو ہے، کس کے اوپر خرچ کریں؟ تو یہاں قرآن کی آیت دیکھیں سب سے پہلے کس کا تذکرہ کرتی ہے، یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر، کہ تم خیر میں جو کچھ خرچ کرتے ہو فللوالدین، سب سے پہلے والدین کے لیے خرچ کرو، والاقربین، اور جو تمہارے قریبی ترین رشتہ دار ہیں، یعنی اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے بچے ہیں، مقابلے میں خرچ نہیں کرنا۔ یہ گھروں میں معاملات اس طرح چل پڑتے ہیں، مثلا ایک بھائی دوسرے بھائی کے گھر گیا ہے تو وہاں پہ جو دوسرے بھائی ہے اس کی زوجہ نے تو کوئی خاطر مدارت ہی نہیں کی، یا جب بھی اس بھائی کا بچہ دوسرے بھائی کے گھر میں جاتا ہے، اپنے چچا کے گھر گیا ہے، ادھر وہ کھلاتے پلاتے ہی نہیں ہیں، لیکن ان کا بچہ آتا ہے تو یہ خوب کھلاتے پلاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اب بیگمات جو ہیں وہ وسوسے ڈالیں گی کہ وہ تو ہم پہ خرچ نہیں کرتے، تم ہی ان کے اوپر لٹاتے رہتے ہو۔ انہیں کہ میں قرآن کی وجہ سے لٹاتا ہوں، میں تو مقابلے میں تھوڑی لٹا رہا ہوں، وہ کچھ نہ دیں میرا وظیفہ میں ان کے اوپر مال خرچ کروں، وہ مجھے نہ کھلائیں میں نے انہیں کھلانا ہے۔ اس لیے ہم نے مقابلے بازی کی صورت میں نہیں کسی کو لینا دینا، ہم نے قرآن کہتے ہیں کہ تمہارے پاس مال ہے تو خرچ کرو قریبی رشتہ داروں پہ، والیتاما، یتیموں پہ خرچ کرو، والمساکین، مسکینوں پہ خرچ کرو، وابن السبیل، جو مسافر ہیں اور مسافرت میں یعنی سفر کے دوران نادار اور فقیر ہو جاتے ہیں ان پر خرچ کرو، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، کہ جو کچھ بھی تم خیر میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کو بہت بہتر جانتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ یہ کام کرو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ادھر انسان یعنی ہر شخص مراد ہے، یعنی جس شخص کے اوپر انسان کا اطلاق ہوتا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں حکم ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، 100% یقین ہے ہمیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے اور بدون تحریف ہم تک پہنچا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کیا وصیت کی؟ پہلی وصیت ہی قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، جب والدین کی بات آ جائے تو سلوک اچھا کرو۔
یہاں پہ اچھا سلوک سے یہ مراد نہیں ہے کہ والدین کے لیے بیوی بچوں کے یا بہن بھائی یا کسی اور کے حق مارنا شروع کر دو، یا کسی اور کے حق کی وجہ سے والدین کے حق مارنا شروع کر دو. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یا والدین کی طرف سے بھی آئیں گے انشاءاللہ یہ واقعات، وہ کوئی ظلم کر دیتے ہیں، گالم گلوچ کر دیں، برا بھلا کہہ دیں، آپ کے بچوں کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں. اب ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں تو زیادہ ایک ایسا ہو رہا ہے کہ برا بھلا کہا جا رہا ہے تو ایک انسان کا دل تنگ ہو جاتا ہے. یہاں پہ صبر کا مقام ہے. اگر کوئی صبر نہیں کر سکتا تو اسے جانے کی اجازت ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ ادھر جھگڑا نہیں ہو سکتا، اور والدین کے کہنے کی بنیاد پہ کسی اور پہ زیادتی نہیں ہو سکتی. لہذا حسن سلوک یہ ہے کہ ادھر صبر کرے. بہرحال ابھی یہ روایات میں ہی خود واضح ہو رہا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. لیکن سورہ عنکبوت آیت نمبر 8 اہم ترین آیات میں سے ہے، جس کی تشریح بھی احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ، اگر وہ دونوں تجھے بھرپور کوشش کر کے یہ کہیں کہ لِتُشْرِكَ بِي، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ شرک کرو. والدین دونوں کس پر مجبور کریں کہ میرے ساتھ شرک کرو. مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تجھ کو علم نہیں ہے. صحیح ہے، ایسی چیز تجھے کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ شرک کرو، اب تجھے نہیں پتا، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان کی اطاعت نہ کرو. یعنی جہاں اللہ کے خلاف ابھارے اور اللہ کی عدم اطاعت کا کہیں، وہاں پہ والدین کی اطاعت ساقط ہے. لیکن حسن سلوک بھی نہ کریں، نہیں، حسن سلوک تب بھی ہے باقی. یہ نہیں ہے کہ حسن سلوک نہ کریں. مثلا والدین کافر ہیں تب بھی حسن سلوک ہے، والدین ناصبی ہیں تب بھی حسن سلوک ہے، والدین مسلم ہیں تو اور بڑھ کر ان کا احترام ہے، مومن ہیں اور بڑھ کر احترام ہے. حسن سلوک کی نفی نہیں ہے، اطاعت کی یہاں پہ بات آ رہی ہے. اس لیے فلا تطعهما، یعنی آیا فلا تحسنهما، یہ نہیں آیا کہ تم ان سے احسان نہ کرو، نیکی نہ کرو. کیا لفظ آ رہا ہے؟ فلا تطعهما، ان کی اطاعت نہ کرو اگر وہ شرک کے اوپر ابھاریں. الی مرجعکم، تم لوگوں کو میری طرف ہی لوٹنا ہے. وانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا تم لوگ عمل انجام دیا کرتے تھے. اب حضرت زکریا علیہ السلام کا دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ جناب یحییٰ علیہ السلام کا تعارف کراتا ہے. سورہ ہمارے پاس یہ بھی اس سورہ کا نمبر ابھی میرے سامنے موجود نہیں ہے. آیت کریمہ ہے کہ غالباً سورہ مریم کی یہ آیت ہے. سورہ مریم 40 کے بعد ہی ہے، 43 ہے یا کیا ہے، اس کا بالضبط نمبر نہیں معلوم. سورہ مریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا، یحییٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا. لیکن یحییٰ علیہ السلام کے والدین دونوں ہی زندہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی صرف والدہ تھی، تو اس لیے آپ کی خدمت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام والی آیت پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا تذکرہ کن اوصاف سے بیان کیا. یہ کوئی چھوٹا وصف نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں والدین سے حسن سلوک، کہ یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب بقوت، قوت کے ساتھ کتاب کو پکڑ لو جو ہم نے کتاب تجھے دی ہے. وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے تم کو حکم یا حکمت یا تمہیں حکمت سکھائی ہے جب تم بچے تھے. وحنانا من لدنک وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ. یحییٰ علیہ السلام کی صفات بیان کی آگے کیا، وبرا بالوالدیہ، کہ تم اپنے والدین سے انتہائی حسن سلوک کرنے والے ہو، انتہائی بہترین عمل انجام دینے والے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا وصف بیان کیا، یعنی اولیاء الہی میں سے انسان شمار ہوتا ہے اگر یہ والا عمل انجام دے. آگے دیکھیں سورہ اسراء آیت نمبر 23 اور 24 ہے، اور اس کی شرح میں صحیح سند روایت ہے. وہ روایت پڑھ کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے واقعات کی طرف منتقل ہوتے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے واضح حکم دے دیا ہے آپ کے رب نے کہ اللہ کے علاوہ تم لوگ کسی کی بھی عبادت نہ انجام دو. عبادت کس کے ساتھ مختص ہے؟ فقط اللہ کے ساتھ. اچھا، اللہ سے مراد کیا ہے؟ کیا لفظ اللہ، کیا معنی اللہ جو ذہن میں ہے، مفہوم اللہ، یا ذات اللہ؟ اہل بیت علیہ السلام اس قدر دقت سے توحید کو بیان کیا ہے. فرمایا ہے اہل بیت علیہ السلام نے روایات میں کہ لفظ اللہ کی جس نے عبادت کی شرک کیا، جس نے معنی اللہ کی عبادت کی شرک کیا، جس نے ذات اللہ کی عبادت کی
اس نے عبادت کی وہ توحید پرست ہے، اس لیے ذات باری تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے جو موجود ہے، جو کائنات میں عملاً و فعلاً موجود ہے، اور اس لیے پوری توجہ کہیں کہ ایک ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ کرتے ہوئے عبادت انجام دینی چاہیے۔ پہلا حصہ یہ ہو گیا، توحید کامل ہو جائے، کیونکہ توحید کی حقائق جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علم رسول ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے ہی ہمیں میسر آئے گا، کوئی اور ہمارے پاس وسیع راہیں موجود نہیں ہیں۔ عقل کی ایک عقل اور آپ فلسفہ کہہ لیں اس کا ایک رشد ہے، وہ ایک جگہ تک پہنچاتی ہے، لیکن روایات اہل بیت علیہم السلام علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حقیقی مقام تک یا حقیقی آشنائی کراتی ہیں۔ اس کے بعد کیا قرآن حکم دے رہا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین سے نیکی کرو، احسان کرو۔ احسان بمعنی نیکی ہے، ان سے اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یا تو ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ گیا یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوں گے۔ اگر بڑھاپے میں وارد ہو جائیں، دیکھیں نیکی کا جو حکم ہے آیا وہ بڑھاپے کے ساتھ مختص ہے یا والدین ہونے سے مختص ہے؟ والدین ہونے سے مختص ہے، جوان ہوں یا بوڑھے ہوں فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، لیکن یہ جو اب حکم آ رہا ہے یہ کس کے ساتھ مختص ہے؟ یہ بڑھاپے کے ساتھ مختص ہے۔ بڑھاپے میں کیا؟ اگر تمہارے نزدیک وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں دونوں میں سے ایک یا دونوں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو ان کو تم نے اف تک بھی نہیں کہنا۔ کہتے ہیں نا اف کیا یار مسئلہ پیش آ گیا، یا برا بھلا کہتے ہیں تو اندر ہی اندر اف بھی کہہ رہا ہوتا ہے۔ ایک اف تو زبان سے ادا کر دیتا ہے کہ ایک مشکل میں ہی پھنس گیا ہوں میں، صحیح، یا بھائیوں کے پاس کہتا ہے میں تو تھک گیا ہوں اب خدمت کر کر کے۔ اف ایک دفعہ ظاہر زبان سے، ایک دفعہ دل کے اندر اف کہتا ہے، وہ صرف اسی کو پتہ ہے، اندر ہی اندر سوچتا ہے کہ یار کس جگہ پھنس گیا ہوں، کوئی احساس ہی نہیں کرتا، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، میں ہی اکیلا رہ گیا ہوں ساری خدمتوں کے لیے۔ تو یہ جو اف ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف نہ کہو، ان کے لیے حاضر رکھو، ان کی ناگواریوں پہ صبر کرو، وہ جو تمہیں زحمتوں میں ڈال رہے ہیں اس کے اوپر صبر کرو۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا حکم ہے، حکم شرعی ہے، اس سے وجوب کا استنباط فقہائے کرام نے کیا ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو کہ ابھی تو آپ نے پانی مانگا تھا اب دوبارہ میں پانی دینے آ جاؤں، ابھی تو پیسے دیے تھے اب دوبارہ پیسے میں دوں، کتنی دفعہ آپ نے پیسے لینے ہیں، کتنی دفعہ آپ نے چیزیں لینی ہیں، آخر میں یہ نہ کروں فلاں نہ کروں، چڑ جاتا ہے انسان اس سے۔ فلا تنہرہما، انہیں مت جھڑکو۔ وقل لہما قولا کریما، بڑے نرم قول انہیں بیان کرو، بڑی نرم زبان ان سے بولو، بڑے نرم طریقے سے ان سے بات چیت کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور رحمت کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکائی رکھو۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ آقا کے سامنے غلام الرٹ کھڑا ہوتا ہے، تھوڑے سے جھک کے الرٹ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ حکم صادر کرے میں فوراً انجام دوں۔ قرآن یہاں پہ بیان کر رہا ہے اس طرح والدین کے ساتھ تم کھڑے ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا، ان دونوں کے لیے جھکا کے رکھو، جناح الذل یعنی ذلت، یعنی اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے، خادم کے طور پہ، غلام کے طور پہ پیش کرتے ہوئے والدین کے سامنے کھڑے ہو۔ من الرحمہ، رحمت کا اظہار ہونا چاہیے، نہ کہ میں بڑی تنگی میں ہوں، میں بڑی مشکل میں ہوں، پتہ نہیں کس جگہ میں آ کے پھنس گیا ہوں، نہیں، رحمت کا اظہار کرو ان کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا، یہ دعا پھر مانگو، اور ہر وقت یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے ہمیں، خصوصاً نمازوں میں بار بار پڑھیں۔ اپنے روز مرہ کا ذکر اس دعا کو بنا لیں کہ میرے رب ارحمہما، ان دونوں کے اوپر تو رحمت فرما، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے مجھے چھوٹے ہوتے ہوئے پالا پوسا ہے، جس طرح اس چھوٹے ہوتے ہوئے انہوں نے میرے اوپر رحمتیں برسائی ہیں، تو ہی ان کے اوپر رحمت برسا سکتا ہے، میں تو ویسی رحمت لا ہی نہیں سکتا، کیونکہ تو نے ماں کو محبت دی، تو نے والد کو محبت دی، میں اس کا کہاں سے بدلہ لاؤں؟ میرے تو اتنی خالص نہیں محبت اور رحمت ہو سکتی، لیکن تیرے پاس وہ رحمت کا خزانہ موجود ہے، تو ان کے اوپر نچھاور فرما۔ اس آیت کریمہ میں ایک صحیح سند روایت امام صادق علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے، اس سے اندازہ لگائیں دین اسلام نے والدین اور ان کی خدمت کو کوئی چھوٹا امر نہیں قرار دیا، اولیاء اللہ میں سے واقعا نہیں بنتا۔
اگر والدین کی خدمت نہیں کرتا مومن نہیں بنتا۔ گناہ کبیرہ میں سے کہ والدین آنکھ کر دیں، یعنی بچے سے اتنا تنگ آئیں، کہتے ہیں کہ جا میں نے تجھے آنکھ کیا اور تو میرے دائرے اختیار سے باہر ہے، یہ شخص گناہ کبیرہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ بھی آپ واقعات خود ملاحظہ کریں گے، والدین کی ناگواریوں پہ ہم نے صبر کرنا ہے۔ مثلا اگر ایک گھر میں والدین رہتے ہیں، زوجہ اس سے بہت والدین سے تنگ ہوتی ہے، زوجہ کے لیے وہ والدین نہیں ہیں اور والدین کے لیے وہ بیٹی نہیں ہے، نہ زوجہ کے اوپر خدمت واجب ہے والدین کی، ہمارے والدین کی، یعنی شوہر کے والدین کی خدمت زوجہ پہ واجب نہیں ہے، زوجہ کو آرڈر جاری نہیں کر سکتا شوہر۔ اگر ماں یا باپ زیادتی کر دے زوجہ سے تو اس زیادتی کی وجہ سے والدین کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا، وہ اختیار دے گا زوجہ سے، اگر میرے ساتھ رہتی ہو تو صبر کرنا پڑے گا، میرے ساتھ نہیں رہتی اور نان نفقہ میں اتنی گنجائش ہے الگ جگہ لے دے، کیونکہ سارا کا سارا وظیفہ بچے کا ہے کہ اس نے برداشت کرنا ہے، نہ کہ بیگم نے برداشت کرنا ہے۔ البتہ بچوں باپ کا یعنی جو پوتے ہیں وہ بھی بچوں پہ ہی شمار ہوتے ہیں، ان کا وظیفہ بھی دادا کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ تو یہ آئیں اب روایت آپ دیکھیں کہ ابی الولاد الحنات کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے اللہ عز و جل کا اسی آیت کی ذیل میں ہے، یہ جو آیت ہم نے تفصیل طویل پڑھی ہے اس کے ذیل میں اللہ عز و جل سے کہ اس فرمان کے بارے میں پوچھا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اس سے کیا مراد ہے؟ ما هذا الاحسان، یا امام آپ بیان کریں احسان کسے کہتے ہیں؟ فقال الاحسان ان تحسن صحبتہما، کہ تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ مثلا ممکن ہے والدین میرے ساتھ رہنا چاہتے ہوں اور مجھے پتہ ہے وہ آ گئے تو میرے گھر میں بیگم تو راضی نہیں ہوگی، یہاں پہ وہ کیا قیامت والے دن منہ دکھائے گا؟ لہذا یہاں پہ امام فرما رہے ہیں ان کے ساتھ اچھے طور پہ تم زندگی بسر کرو۔ وَأَن لَا تُكَلِّفَهُمَا أَن يَسْأَلَاكَ شَيْئًا مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ، اور تم ان کے لیے اتنی فرصت بھی نہ دو، ممکن ہے کہ وہ کسی شے میں تمہارے محتاج ہوں، اور جب وہ محتاج ہوں تو قبل اس کے کہ وہ تم سے سوال کریں تم ان کی وہ حاجت پوری کرو۔ تم انتظار میں نہ بیٹھو وہ مجھ سے پوچھیں گے یا مجھے حکم دیں گے یا مجھ سے مانگیں گے تو تب میں دوں۔ وَإِن كَانَ مُسْتَغْنِيَيْنِ، اگر وہ بے نیاز بھی ہیں اور ایک چیز ان کو چاہیے تو جاؤ کہ تم ان کی وہ چیز کو پورا کر دو، یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ پھر أَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، امام فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 92 تلاوت فرمائی، لن تنالوا البر، کہ تم اس وقت تک بر کو نہیں پا سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی سب سے محبوب ترین چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ ابھی تو ہمارے ہاں وہ دینی سب مدارس میں یا دینی جگہوں پہ سیکنڈ ہینڈ چیزیں دے دیتے ہیں، گھر کی بیکار چیزیں اٹھا کے چلو مسجد امام بارگاہ مدرسے بھیج دی۔ اسلام کہتا ہے کہ لن تنالوا البر، تم ابرار میں سے نہیں ہو سکتے، یعنی شیعہ نہیں کہلا سکتے، اس وقت تک نہیں کہلا سکتے، تمہیں جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے وہ تم آگے پیش کر دو۔ اس لیے انہی میں سے ایک مصداق ہے والدین کے لیے پیش کر دو جو تمہیں سب سے اچھی چیز لگتی ہے، کیونکہ یہ آپ کے لیے ہے، یہ میں نے آپ کو دی، کیونکہ دل میں اس شے سے محبت ہوتی ہے۔ اپنی شے رکھ لی، دوسری چیز اسے والدین کو اٹھا کے دے دی، انہوں نے کیا کرنا ہے کسی اور بچوں کو ہی پکڑا دیں گے۔ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں انسان نے معاملہ کرنا ہے، نہ کہ اس طرح سے دیکھنا ہے۔ قال ثم قال ابو عبداللہ، پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اما قول اللہ عز وجل، جہاں تک اللہ عز وجل کا یہ فرمان ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اگر ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں کو اف بھی نہ کہو، نہ منہ سے کہو نہ دل سے کہو۔ اف انسان نکل ہی آتا ہے نا، کہ ابھی تھکے ہارے اندر آئے، پانی اٹھا کے رکھا ہے، ایک اور کام کہہ دیے جاؤ سبزی لے آؤ، اب وہ سبزی لے کے آیا، کہتے ہیں اچھا وہ اب جاؤ روٹی لے آؤ، کہتے اف کیا ایک تو مشکل پڑ گئی۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو مت، کسی صورت نہ جھڑکو۔ اب اس کی تشریح کیسے؟ امام صادق علیہ السلام صحیح سند روایت ہے الکافی کی کہ صحیح اس میں کس طرح تشریح کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ان ازجراک
فلا تقل لہما اف، اگر وہ دونوں تجھ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، زجر پہنچاتے ہیں، یعنی تیری طبیعت کو تنگ اندر سے کر دیتے ہیں، اندر سے غصہ آ جاتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، تو انہیں اف نہ کرو، ولا تنہرہما، اور نہ انہیں ڈانٹو، ان ضرباک، اگرچہ وہ دونوں تجھے ماریں کیوں نہ، اگر والد اور والدہ آگے تجھے پکڑ کے مارتے ہیں تب بھی انہیں اف نہ کہو، ان ضرباک، قال وقل لہما قولا کریما۔ اب اس کی تشریح کر رہے ہیں امام علیہ السلام کہ جو آیت میں آیا کہ ان دونوں کو کیا کہو تم، اچھا قول، بہترین قول کہو۔ قال ان ضرباک فقل لہما غفر اللہ لکما، سوال اگر والدین بچے کو مارے تو بچہ کیا آگے سے کہے، خصوصاً بڑا ہو جائے اور والدین بہت بدتمیزی کر دیں، کوئی گالیاں دے دیں، کوئی پکڑ کے چیز مار دیں، یا آپ کے بچے کو ہی مار دیں، بچے کو جب مارا جائے تو اور بگڑ جاتا ہے، یا ان کی طرف سے زیادتی ہوگی، بیگم کوئی 4-5 سنا دی، بیگم نے بھی آگے سے 4-5 اور سنا دی، اب ادھر کیا کرے؟ ایسا نہیں ہے بیگم کے اوپر چڑھ دوڑے، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ والدین کی خطاؤں کی وجہ سے زوجہ کو اور بیوی کو کچھ کہنا یہ ناانصافی ہے، یا ان کی الٹی پٹیاں پڑھانے پہ بیگم کو کچھ کہنا غلط ہے، اور اسی طرح بیگم کے الٹے سیدھے پٹیاں پڑھانے یا صحیح باتیں بھی ہوں کہ ٹھیک ہے مجھے برا بھلا کہا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے، ہر دو صورتوں میں والدین سے احسان ہے، ان سے کہ ان میں ہے خامی لیکن میں کیا کروں، میرے لیے اطاعت ہے، تمہارے لیے اطاعت نہیں ہے، تو ٹھیک ہے پھر تمہیں حق حاصل ہے، یا میرے ساتھ رہو اور صبر کرو، اس کا پھل ہے کہ ایک گھرانہ رہے گا، صبر نہیں کرتی گھرانہ ٹوٹتا ہے تو تمہاری مرضی ہے، لیکن والدین سے کسی طرح الجھ نہیں سکتے۔ تو ادھر امام فرما رہے ہیں کہ اگر وہ دونوں تجھ کو ماریں تو تم کہو غفر اللہ لکما، اللہ آپ دونوں کی مغفرت فرمائے، اردو میں کہہ دیں، بے شک پنجابی میں کہہ دیں، پشتو میں کہہ دیں، کسی کہ غفر اللہ لکم، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، فذالک منک قول کریم، یہ قول کریم ہے تیری جانب سے، یہ نہ کیونکہ آپ تو ہر ٹائم مارتے رہتے ہیں، میں نے کیا تھا جو آگے سے آپ نے مجھے مار دیا ہے، میں تو اتنے آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، آپ یہ کیا کرتے ہیں، فلاں کو دیکھیں، یہ وہ فلاں، اس طرح کی باتیں نہ کرے، غفر اللہ لکما، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ اور پھر یہ جو آیت کا حصہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ رحمت سے تم اپنے آپ کو الرٹ رکھو کہ حکم صادر کریں میں اسے پورا کروں۔ قَالَ لَا تَمْلَأَ عَيْنَيْكَ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهِمَا، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم پاس کھڑے ہو تو اپنی نگاہیں ان کے اوپر نہ گاڑ دو، جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ عام ایزی محسوس کرتا ہے، جیسے دوست احباب ہیں، اس طرح فرینک نہ بیٹھو، ادب کے ساتھ بیٹھو، ان کے سامنے نظر جھکا کے رکھو کہ ایک باعزت، ایک باکرامت شخصیت ہے تمہارے سامنے۔ پھر الا برحمت و رقت، اگر تم نے ان کے چہرے کے اوپر نگاہ ڈالنی ہے تو پھر مہربانی والی نگاہ ڈالو، نہ کہ قہر آلود ٹیڑھی آنکھیں کر کے، شکوے والی آنکھیں بنا کے، کیونکہ آنکھیں بڑی بولتی ہیں، آنکھیں شہوانی ہو جاتی ہیں، آنکھیں غسیلی ہو جاتی ہیں، آنکھیں جو ہیں وہ اشارے کرتی ہیں، خائن ہو جاتی ہیں، مختلف آنکھوں کی اپنی زبان ہے ایک، تو رحمت کی زبان آنکھوں سے بولو۔ اگر دیکھنا عبادت ہے، بعض روایات میں والدین کو دیکھنا عبادت ہے، عالم کو دیکھنا عبادت ہے، مومن کو دیکھنا عبادت ہے، اس لیے اجتماعی جگہ پہ جہاں مومنین رہتے ہیں ان کی ایک نورانیت یہی ہوتی ہے کہ مومن ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن والدین کی جب بات آئے کہا کہ پہلے تو نظر جھکا کے رکھو ادب احترام کے ساتھ، جیسے کوئی بڑی شخصیت پاس بیٹھی ہو۔ پھر اگر چہرے کی طرف دیکھنا ہے تو 2 نگاہیں ڈالو، ایک رحمت والی نگاہ ڈالو اور دوسری رقت والی نگاہ ڈالو، یعنی محبت کی وجہ سے آنسو آنے لگ جاتے ہیں، یہ والی نگاہ ڈالو۔ جیسے ہم نے بعض کلپس دیکھے ہیں، آغا رہبر صبح کے ٹائم نکلے، توقع ہی نہیں تھی کہ عوامی پلیسز کے اوپر جائیں گے، عوامی جگہ پہ گئے تو وہاں پہ جوان دیکھ کے اچانک ان کو مثلا گریہ آ گیا، اور انہیں دیکھتے بھی ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں اور روتے بھی ہیں، یہ نگاہ والدین کے اوپر ڈالو۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں وَلَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا، اپنے والدین کی آوازوں کے اوپر اپنی آواز اونچی نہ کرو، تمہارے یعنی یہ کس کی تشریح ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اس کی تشریح یہ ہے کہ تم نے دیکھنا ہے تو نیچے دیکھو، ادب سے ان کے سامنے پیش آؤ، چہرے پہ دیکھنا ہے تو رحمت کی نگاہ ڈالو، اگر ان کے چہرے کے اوپر دیکھنا ہے ایسی محبت کی نگاہ ڈالو کہ تمہارے اوپر رقت طاری ہو، اور اپنی آواز کو ان کی آواز کے اوپر اونچا نہ کرو۔
ولا یدک فوق ایدیہما، اپنے ہاتھوں کو ان کے ہاتھوں کے اوپر بلند نہ کرو، ولا تقدم قدامہما، اپنے قدموں کو ان کے آگے نہ بڑھاؤ، یعنی والد جا رہا ہے آگے آگے بچہ چل رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ ضروری ہے کہ پیچھے چلے یا ان کے قریب قریب چلے، لیکن جیسا باڈی گارڈ ساتھ ساتھ چلتے ہیں باڈی گارڈز کی طرح چلے، لیکن قدم آگے نہ بڑھائے۔ ہاں حکم اگر دیں تو کوئی عیب نہیں ہے کہ آگے جا سکتے ہیں، وإلا والدین کے لیے پیچھے رہیں، ساتھ ساتھ رہیں۔ یہ ہے کہ جو قرآن کریم اور اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو تعلیم دی ہے۔ یہ روایتی الکافی میں جلد نمبر 3 صفحہ 404 میں پورا ایک چیپٹر ہے، البر بالوالدین، حدیث نمبر 1 تھی۔ حتیٰ کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے، تیزی سے میں صرف 2 روایتیں آپ کے سامنے مزید پڑھتا ہوں تاکہ یہ اہمیت والا حصہ ہمارے لیے مکمل ہو جائے اور پھر ہم واقعات کی طرف آئیں کہ اگر خدمت کا سلیقہ اہل بیت نے، ایک تو اس آیت میں بھی ہمیں پتہ، آیت کی تفسیر یہ کسی مفسر کی نہیں، امام صادق علیہ السلام نے اس علم سے کی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے یہ وارث ہے۔ لہٰذا اس روایت میں دیکھیں کیسے آداب بیان کیے گئے، اس میں بیان کیا گیا کہ کیا مراد ہے احسان سے، بیان کیا گیا کہ اگر بڑھاپے میں ہو جائیں اف سے کیا مراد ہے، بیان کیا گیا قولاً کریماً سے کیا مراد ہے کہ گالیاں دیں، برا بھلا کہیں، ماریں پیٹیں، آکیں غفر اللہ لکما۔ پھر یہ بیان کیا گیا کہ کندھے جھکا کے رکھو، کندھوں کا ذکر تو نہیں ہے قرآن کی آیت میں، جناح الذل آیا ہے، یعنی جس طرح سے ایک غلام کھڑا ہوتا ہے آقا کے پاس کہ آقا کے منہ سے صادر ہو لفظ، یہ جا کے اسے انجام دے دے، اس کی تشریح کیا بنتی ہے وہ امام نے بیان کی۔ اسی طرح ایک اور ادب امام نے بیان فرمایا ہے کہ ابراہیم بن شعیب بیان کرتے ہیں، یہ بھی الکافی کی اسی باب کی جلد نمبر حدیث نمبر 13 ہے، کہتے ہیں قلت لابی عبداللہ، میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، ان ابی قد کبر جدا، میرے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، بہت زیادہ بڑھاپے میں ہیں، وضعف، اور ضعیف بھی ہیں، والدین زندہ رہیں تو اس جگہ تک پہنچ ہی جاتے ہیں، اور ضعیف بھی ہیں، ونحن نحملہ، ہم انہیں اٹھاتے ہیں، چل ہی نہیں سکتے، اذا اراد الحاجہ، جب انہوں نے رفع حاجت کے لیے جانا ہوتا ہے یا کسی اور ضرورت کے کام سے جانا ہوتا ہے، جب انہیں ضرورت پیش آتی ہے تو ہم ہی کو اٹھا کے لے کے جانا پڑتا ہے۔ فقال، امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، ان استطاعت، اگر تم یہ استطاعت رکھتے ہو، ان تلی ذالک منہ، کہ اس کے علاوہ تم اگر کچھ کر سکتے ہو، ففعل، تو وہ کام کرو، یعنی اور خدمت انجام دو، اس کے اوپر کفایت نہ کرو، اور ان کی خدمت انجام دو۔ وَلَقِّمْهُ بِيَدِكَ، اپنے ہاتھوں سے لقمے ان کے منہ میں ڈالو۔ فَإِنَّهُ جُنَّةٌ لَكَ غَدًا، یہ کل کو تمہارے لیے ڈھال ہیں جہنم کی آگ سے۔ یہ والدین ڈھال ہیں، کوئی اور ڈھال نہیں ہے، یعنی ان سے اگر تم نے نیکی کی تو یہی تمہارے لیے قیامت والے دن ڈھال بن جائیں گے۔ اگلی روایت دیکھیں کہ اس روایت میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ان العبد لیکون، یعنی یہ ہمارے اس موضوع کی روایات کیونکہ بہت کثیر ہیں، صرف چند انتخاب کی ہیں، اس موضوع کی آخری روایت ہے جس سے یہ پتہ لگ جائے کس کے والدین نہیں ہیں تو اب وہ کیا کرے، یہ تو ان کا تذکرہ تھا جن کے والدین ہیں۔ تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر اس باب کی 21 نمبر حدیث ہے، ان العبد لیکون بارا بوالدیہ فی حیاتہما، عبد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی زندگی میں بھی کیا ہو، ان والدین کے اوپر انتہائی نیک اور مہربان ہو۔ ثم یموتان، ایک بندہ نیک تھا، اب اس کے والدین جو ہیں وہ وفات پا گئے، فلا یقضی عنہما دیونہما ولا یستغفر لہما، نہ اس نے اپنے والدین کا قرض ادا کیا، نہ وہ اپنے والدین کے لیے استغفار کرتا ہے، فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ عَاقًا، تو اللہ اس کو لکھ دیتا ہے یہ انسان عاق ہے، اس کا والدین سے تعلق نہیں ہے۔ اگر والدین وفات پا جائیں، اگر قرض تھا تو بچوں کو چاہیے قرض ادا کریں، اور اگر والدین وفات پا گئے ہر روز تکراراً ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اگر وہ استغفار ان کے لیے بچے نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے یہ عاق ہے، یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ عَاقًا لَهُمَا فِي حَيَاتِهِمَا غَيْرَ بَارٍ بِهِمَا، کہ عاق تو وہ شخص ہوتا ہے کہ والدین زندہ ہوں اور والدین کی جانب سے ایک بندہ جو نیک سلوک والدین سے نہیں بچہ کرتا اور اتنی اذیت دیتا ہے والدین کو، اتنی تکلیف دیتا ہے کہ والدین اسے عاق کر دیتے ہیں۔ فَإِذَا مَاتَ قَضَى دَيْنَهُمَا،
لیکن پھر کیا کرتے ہیں، وہ دونوں مر جاتے ہیں. یعنی بچہ تھا جب والدین زندہ تھے تو اس بچے نے سلوک کیا کہ بہت تکلیفیں والدین کو پہنچائیں، بڑا تنگ کیا اور بے ادبی ان کی ممکن ہے گالم گلوچ کی ہو، مارا پیٹا ہو، یہاں تک کہ والدین نے کہا تم میری طرف سے آنکھ ہے. اب والدین وفات پا گئے تو یہ کیا کرتا ہے، اذا قضا دینہما، وہ جا کے ان کا قرض ادا کر دیتا ہے، واستغفر لہما، اور ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے. فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَارًا، تو اللہ لکھ دے گا کہ یہ والدین سے حسن سلوک کرنے والا ہے. یعنی والدین کی زندگی ہو یا زندگی نہ ہو، ہر دو صورتوں میں حسن سلوک کے طور طریقے بیان کی ہیں. آئیں اب ہم تیزی سے واقعات کی طرف منتقل ہوتے ہیں. ایک واقعہ جو شیعہ سنی دونوں کتب میں آیا ہے، صحیح سند روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جا رجل الی النبی فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ من ابر، کس کے ساتھ میں نیکی کروں، یعنی بڑی نیکی، بر کہتے ہیں یا بر کہتے ہیں بڑی نیکی کرنا، کس کے ساتھ نیکی کروں. قال امک، اپنی ماں کے ساتھ. قال ثم من، ٹھیک ہے ماں سے تو کر دی، پھر دوبارہ فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ. قال ثم من، اس کے بعد کس سے نیکی کروں. قال امک، اپنی ماں کے ساتھ نیکی کروں. قال ثم من، قال، اس نے کہا کہ ثم من، پھر کس کے ساتھ کروں. قال اباک، اپنے والد کے ساتھ کروں. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اگر والدین میں سے ماں باپ دونوں ایک حکم دیں تو باپ کو ترک کر دو، ماں کی بس خدمت انجام دو. اس سے مراد یہ نہیں، تاکید ہے. ماں کی خدمت اور ماں کی فضیلت کی بہت زیادہ تاکید ہے، اور اس کی وجہ وہ آیات میں نے آپ کی خدمت میں نہیں بیان کی، کیونکہ آیات میں آیا آخر شکم میں جب ماں نے اٹھایا تو بڑی زحمت و تکلیف میں تھی، پھر اس نے پالا بوسا، دودھ پلایا، ایک اس کے تمام وہ ناگوار کام کیے کہ جو اپنے لیے بھی وہ پسند نہیں کرتا. وَإِلَّا انسان کے لیے تو زندگی کے اندر کوئی باپ نے تو اس کے لیے سارے یہ رفع حاجت والے کام نہیں کیے، ماں نے اس کے لیے کیے، اسی نے اس کے کھانے پینے کا اہتمام کیا. اس لیے اسلام نے ماں کی بہت اہمیت کو بیان کیا. شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اعمالی میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے. واقعے کو ملاحظہ کریں کہ بیان کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے یہ واقعہ آیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر شابا عند وفاتہ، ایک جوان تھا وفات پا رہا تھا، موت کا عالم آ گیا اس پہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس تھے. فقال له، رسول اللہ نے اسے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ. تو وہ جب کہنے کی کوشش کرتا فعتقل لسانہ مرارا، تو اس کی زبان ہی مثلا حلق سے جڑ جاتی یا ادا نہیں کر سکتا تھا، بہت مشکل اور تکلیف پیش آتی. قال لامرأة عند رأسہ، تو اس کی زوجہ اس جوان کے پاس ہی، سر کے پاس موجود تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا هل لہذا ام، کیا اس جوان کی ماں ہے. قالت انا امہ، میں اس کی ماں ہوں. یعنی خاتون ایک موجود تھی، زوجہ نہیں، ایک خاتون سر پہ ہی موجود تھی. تو اسے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا جا رہا تھا. اس سے اندازہ لگائیں والدین کس قدر قیمت رکھتے ہیں. تو کہا کہ میں ہی اس کی ماں ہوں. تو رسول نے فرمایا افساخطۃ انت علیہ، کیا تم اس سے ناراض ہو. قالت نعم، میں اس سے ناراض ہوں. ما کلمتہ منذ 6 حجج، کہ میں نے مثلا 6 سالوں سے اس سے بات ہی نہیں کی، کوئی مسئلہ پیش آیا جس کی وجہ سے ناراض ہوں. فقال لها، تو رسول اللہ نے اس ماں سے کہا ارضی عنہ، کہ تو اس سے راضی ہو جا. قالت رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ برضاک عنہ، کہ آپ اس سے راضی ہوں تو اللہ آپ کی رضایت کی وجہ سے اس سے راضی ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ. فقال لها، تو اس شخص نے یہ جملہ کہہ دیا. فقال النبی، یعنی وہ ماں راضی ہوئی اور دعا دی رسول اللہ کو، آپ اگر راضی ہیں تو آپ کا اس سے راضی ہونے سے اللہ بھی اس سے راضی ہوگا. تو تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارا رجلا اسود قبیح المنظر وسخ الثیاب منتن الریح قد ولینی الساعة فاخذ بقزمہ، یا اسی طریقے سے آگے، یعنی اس کو معاف کر دیا
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی برکت سے اس شخص نے آرام سے بسم اللہ کہی اور اس طرح سے اس کی حالت جو ہے وہ تبدیل ہوئی. یعنی اس کے اوپر پھر وقت ایک طاری ہوا کہ رنگ اس کا رجلاً اسودا، کہ میں نے ایک کالے شخص کو دیکھا ہے، کبھی منظر تھا، گندے اس کے کپڑے تھے، بدبو اس سے نکل رہی تھی، اور اس وقت وہ آیا اور اس طرح سے وہ پکڑ رہا تھا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر واعفو عنی الکثیر انک انت الغفور الرحیم. فقال لها الشاب، یعنی وہی موت کا منظر ہے، اس کے اعمال ہیں، ایک برا اور سخت وقت اس کے اوپر آیا ہوا ہے اور ایک فضا اس کے اوپر قائم ہے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ یہ جملات پڑھو، یہ سجدے میں بھی پڑھنے چاہیے. یا من یقبل الیسیر، اے وہ جو چند تھوڑے کو بھی قبول کر لیتا ہے، اللہ کی ذات تھوڑے کو بھی قبول کر لیتی ہے. وَيَعْفُ عَنِ الْكَثِيرِ، اور کثیر کو معاف کر دیتی ہے. اقبل منی الیسیر، یہ تھوڑا کچھ مجھ سے پروردگار تو قبول فرما لے. وَاعْفُ عَنِّ الْكَثِيرِ، اور کثیر کو مجھ سے معاف فرما جو کثیر گناہ ہے. اِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اس شخص نے جب یہ جملات پڑھے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انظر ما ترى، کہ تو کیا دیکھ رہا ہے. یعنی پہلے اس شخص نے کیا دیکھا، رسول اللہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیا دیکھا ہے. وہ کہتا ہے ارا رجلا اسود، یعنی میں ایک دیکھ رہا ہوں شخص. یعنی وہ موت کی کیفیت کا آپ اندازہ لگائیں. اور یہ وہ دنیا کے حقائق ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کے علاوہ نہیں پتہ لگ سکتے موت کا عالم کیسا ہوتا ہے. اس لیے والدین کسی بچے سے ناراض ہوں تو وہ یہ توقع نہ رکھے کہ اس کی آخرت میں کوئی خیر ہوگی. اس کی دنیا تو برباد ہے ہی ہے، آخرت بھی اس کی برباد ہے. تو جب اس کی ماں نے معاف کیا تو دیکھا کہ رسول اللہ نے پوچھا تو کیسا محسوس کر رہا ہے. اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک سیاہ کالے رنگ کا بندہ آیا ہے، کبھی منظر ہے کہ شکل ہی نہیں اس کی دیکھ سکتے، بدبو اس سے اٹھ رہی ہے، گندے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور اس ٹائم وہ مجھے پکڑ کے گویا کہ گلا گھونٹ رہا ہے. تو پھر رسول اللہ نے یہ کلمات بیان فرمائے، یہ اس نے پڑھ دیے. جیسے ہی پڑھے پوچھا کہ اب کیا دیکھ رہا ہے. اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں رجلاً ابیض اللون، ایک سفید رنگ کا بندہ آیا ہے، حسن الوجہ ہے، بڑا خوبصورت اور حسین جمیل ہے، طیب الریح ہے، بڑی خوشبو پاکیزہ ہے، حسن الثیاب، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، قد ولی یعنی وَأَرَى الْأَسْوَدَ وَقَدْ وَلَّ عَنِّي، یہ اچھا بندہ میری طرف بڑھ رہا ہے اور وہ جو سیاہ بندہ تھا وہ مجھ سے جا رہا ہے. قال اعد، کہ دوبارہ یہ کلمات پڑھو. فعاد، دوبارہ اس نے وہ کلمات پڑھے. پھر کہا اب کیا تم دیکھ رہے ہو. کہا لست ارى الاسود، اب تو میں اس کالے شخص کو دیکھ ہی نہیں رہا. وارى الابيض قد ولي، یعنی اور صرف اسی کو دیکھ رہا ہوں کہ جو میرے پاس ہے. ثم تفعل تلك الحال، اور اس طرح سے اس کا سکرات موت کا وقت ٹلا. یعنی اس واقعے کے اندر دیکھیں کہ موت کا وقت آسان کس کے اوپر ہوتا ہے، ایک ماں کا راضی ہونا ہے اور دوسرا انسان کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. ایک اور واقعہ جو کلینی نے بیان کی، امام صادق علیہ السلام کی یہ روایت ہے اور اسی باب کی حدیث نمبر 12 ہے، اور بڑا ایک تعجب آور چیز ہے بہت زیادہ. لیکن بہرحال زمانے جاہلیت تھا اور آج بھی جاہلیت کا زمانہ موجود ہے. زمانے جاہلیت اس زمانے کو کہتے ہیں جس میں خاص قسم کے جاہلانہ اعمال ہوں. جب وہ اعمال معاشرے میں ہیں زمانے جاہلیت کہلائے گا. یہ روایت ہے ابی ختیجہ سے، وہ کہتے ہیں میں نے امام صادق علیہ السلام سے اس کو سنا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی، ایک شخص آیا خدمت اقدس رسول اللہ میں. فقال انی قد ولدت بنتا، ایک بیٹی میرے پاس پیدا ہوئی. وربیتها، اور میں نے اس کو پھر پالا بوسا. حتی اذا بلغت، جب وہ بڑی ہو گئی بالغ ہو گئی. فالبستها، تو میں نے اسے لباس پہنایا. وحلیتها، اور اسے تیار کیا، زیورات اور ساری چیزوں سے مزین کیا، تیار کیا. یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے. تو ثم جئت، اب رسول کے اوپر ایمان لا چکا تھا تو ماضی کا اپنا واقعہ بتا رہے. ایک بیٹی تھی، بڑا کیا، بالغ ہوئی، ایک دن پھر لباس پہنایا اور اس کو پھر تیار کیا. جئت بها الی قلیب، پھر ایک کنویں کے منہ کے پاس لے کے آئے. کنویں بڑے گہرے ہوتے ہیں، اگر انشاءاللہ آپ کو زیارت کا شرف حاصل ہو مدینہ منورہ، آس پاس جا کے کسی بھی جگہ پہ کنواں دیکھ لیں حیران ہو جائیں گے.
بہت گہرے کنویں ہوتے ہیں. فدفعتها فی جوفہ، تو میں نے الٹا اس کو اندر پھینک دیا. وکان آخر ما سمعت منها وہی تقول یا ابتا، آخری حرف جو میں نے سنا وہ یہ تھی کہ وہ بڑی محبت سے مجھے بابا بابا کہہ رہی تھی. اب وہ شخص کہتا ہے فما کفارۃ ذالک، اس کا کفارہ کیا، وہ تو مر گئی کیونکہ دفنا دیتے تھے. کہا اس کا کیا کفارہ یا رسول اللہ؟ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اس کی ہدایت فرمائی. کہا الک ام حیہ، تیری ماں زندہ ہے؟ قال لا، زندہ نہیں ہے. پھر کہا فلک خالۃ حیہ، تیری خالہ زندہ ہیں، ماں کی بہن؟ اس نے کہا کہ قال نعم، زندہ ہے. قال فبررھا، تو پھر اس سے اچھا سلوک کر، یہ کفارہ ہے. فإنھا بمنزلۃ الام یکفر عنک ما صنعت، جو تو نے یہ بدکار اور بھیانک ترین عمل انجام دیا ہے، اس کا کفارہ یہی ہے کہ جا کے اپنی خالہ کی خدمت انجام دے. تو ابو ختیجہ کہتے ہیں میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا متی کان ھذا، یہ کب ہوا؟ ہم تو آج کے دور میں ممکن نہیں ہے یہ. قال کہ کان فی الجاہلیہ، جاہلیت میں یہ ہوا. وکانوا یقتلون البنات، وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے مخافۃ ان یصبین، کہ ان کو جب دیگر قبیلے والے حملہ کریں گے تو بیٹیوں کو قبیلے والے اٹھا لے جاتے تھے. فیلدن فی قوم آخرین، اور پھر ان سے شادیاں کرتے تو دشمن کی اولادیں پھر پیدا ہوتی تھیں. تو وہ اس ڈر سے کہ ہماری بیٹی سے ہمارے دشمن ہی نہ پیدا ہوں، تو اس وجہ سے وہ قتل کر دیتے تھے. بعض بچے ہیں جن کو اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ رزق نہیں ہے، نعوذ باللہ. بہرحال واقعات مختلف ہیں، لیکن اس واقعے میں دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ بابا بابا پکارتی رہی، اور وہ ایک ایسا ظالم اور ایسا سنگ دل تھا، وہ اس کی آواز ہی اس نے سن کے بھی اس کو نظر انداز کیا. دین اسلام نے ایسے وحشی درندوں کی تربیت کی ہے. یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ اور غیر اسلامی معاشرہ. اسی طرح سے ایک اور واقعہ ملاحظہ کریں، یہ بھی بڑا خوبصورت دلچسپ واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الکافی کی اسی باب کی حدیث نمبر 18 ہے. عمار بن حیان بیان کرتے ہیں کہ خبر تو ابا عبداللہ ببر اسماعیل، کہ میرا ایک بیٹا ہے، ابنی بی، کہ میرا ایک بیٹا اسماعیل ہے. تو میں نے امام صادق علیہ السلام کے پاس موجود تھا، بتایا میرا بیٹا اسماعیل میری بڑی خدمت کرتا ہے، میں بڑا خوش اور راضی ہوں اس سے، بہت خدمت گزار ہے. فقال لقد كنت احبه، امام کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کیا کرتا تھا، مجھے تمہارا بیٹا بڑا پسند ہے. وقد ازددت له حبا، میرے وجود میں اس کے لیے اور محبت بڑھ گئی ہے. یہ دیکھیں کس طرح سے امام علیہ السلام معاشرے کی تربیت. آج امام زمان علیہ السلام بھی ہمارے لیے ایسے ہی، جو بچے اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں اس کی محبت اپنے دل میں اور اضافہ ہو گیا ہے. پھر خود واقعہ سنائے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اتتہ اخت لہ من الرضاعہ، ان کی رضائی بہن تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ایک دن آئی، کھڑے تھے صحابہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے درمیان. تو فلما نظر الیہا، رسول اللہ نے جیسے اسے آتے دیکھا، سر بہا، تو دیکھ کے خوش ہو گئے. ہوتے نا انسان بڑا ایک محبت کسی سے کرتا ہو اور بڑی اس سے ایک یعنی رغبت رکھتا ہو، تو دیکھ کے ہی خوش ہو گئے، بڑے آگے بڑھ کر استقبال کیا، آگے بڑھے کیونکہ وہ اسی دائرے سے نکل گئے، صحابہ کے دائرے سے نکل کے آگے بڑھ کے اس سے ملے، علیک سلیک کی. وبسط ملحفتہ بہا، اور وہ جو کندھوں پہ چادر ابا ڈالی ہوئی تھی رسول اللہ نے، وہ رسول اللہ نے زمین پہ بچھا دی. فاجلسها علیہا، اور اس کو کہا کہ تشریف رکھیں، بیٹھ گئے اور اس کے سامنے خود تشریف فرما ہو گئے. ثم اقبل یحدثها، پھر گپ شپ اس سے لگانے لگے، باتیں کرنے لگے. ہوتے ہیں اب سب کو چھوڑ کے اس سے باتیں کر رہے ہیں، حال احوال پوچھ رہے ہیں. وَيَضْحَكُ فِي وَجْهِهَا، اور اس کو خود بھی ہنستے اور وہ بھی اس کے چہرے پہ بھی وہ ہنسی کے آثار دکھائی دیتے، یعنی بڑے خوش مزاج انداز میں استقبال کیا، چادر بچھائی، باتیں کرتے رہے.
آج امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام جو وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس طرح سے ایک عمل کسی خاتون کے ساتھ انجام دیں، کتنی اس کی قدر بڑھ جائے گی۔ ثم قامت وذهبت، پھر وہ اٹھی اور چلی گئی۔ وجاء اخوها، پھر اسی خاتون کا بھائی آیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی تھا۔ فلم یصنع بہ ما صنع بها، تو رسول اللہ نے کچھ نہیں کیا، وہ صحابہ کے درمیان آیا، رسول سے سلام دعا کی، رسول نے بھی اس سے بس ادھر ہی سلام دعا کی، چلا گیا۔ اس کے ساتھ کوئی مشغول نہیں ہوئے، کوئی ایسا خوشی کا اظہار دیکھ کے نہیں کیا، کوئی اس طرح سے والہانہ محبت کا اظہار نہیں کیا۔ فقیل لہ، صحابہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صنعت بأختہ ما لم تصنع بہ وہو رجل، آپ نے اس کی بہن کے ساتھ تو ایسا تعجب اور سلوک کیا ہے، اور یہ مرد ہے، اس کے باوجود آپ نے اس کا نہ اس طرح استقبال کیا، نہ گپ شپ لگائی، نہ خوش ہوئے، نہ ہنسی مذاق میں آپ نے وقت گزارا، یہ کیوں فرق ہے اتنا؟ فقال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَنَّهَا كَانَتْ أَبَرَّ بِوَالِدَيْهِ مِنْهُ، یہ بھی اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، لیکن یہ خاتون اس سے کئی گنا زیادہ اپنے والدین کی خدمت گزار ہے، کئی گنا زیادہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں۔ دیکھیے کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وہ معنوی بلندیوں میں جس مقام پر ہے وہ بھائی نہیں ہے، والدین کی خدمت ایک معنوی بلندی پہ انسان کو پہنچاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ملاحظہ کریں، یہ واقعہ بھی صحیح سند روایت سے آیا، بہت قیمتی واقعہ، خصوصاً آج کے دور کے لیے بہت قیمتی واقعہ جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 2 ہے اسی باب کی، کہ اسحاق بن عمار بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہوا، نبی یعنی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ منقول ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان رجلا اتى النبی، ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقال یا رسول اللہ، اب آگے ہوتے ہیں نا بعض گھرانوں میں بڑی عجیب سچویشن ہوتی ہے، مثلا کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے، آج کل تو معاشرے میں بہت سارے مسائل پیش آ گئے ہیں، مثلا لڑکے نے اپنی پسند کی شادی کر لی، یا باپ کی بات نہیں مانی کسی اور جگہ شادی کر لی، یا کوئی اور مسئلہ پیش آیا، باپ کہہ رہا تھا یا والدین کہے تھے ادھر نہ جاؤ، پھر بھی چلا گیا، اب والدین اسے قبول ہی نہیں کرتے، وہ گھر آئے گالم گلوچ کر کے باہر نکال دیتے ہیں۔ ممکن ہے کسی نے یہ ساری حدیثیں پڑھی ہوں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو اور جذبہ پیدا ہو جائے گا، یار جاؤں میں پھر ان سے ملوں، ملتے ہیں تو اس کا گربان پھاڑ کے کوئی مار پیٹ کے اسے پھر باہر نکال دیتے ہیں۔ تو اسی طرح کا کوئی شخص تھا کہ اس کی حالت ایسی ہی تھی، وہ جاتا ملنے تو گالم گلوچ بھی کرتے، زیادہ فری ہونے کی کوشش کرتا تو پکڑ کے مارتے اور کپڑے بھی پھاڑ کے اسے باہر پھینک آتے۔ تو آیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ اہل بیتی ابو، میرے گھر والوں نے تو مجھ سے قطع تعلق کر لیا ہے، الا توسبا علیہ، وہ کچھ عمل انجام دیتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ میرے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، وقطیعۃ لی، قطع تعلق کر دیتے ہیں، وشتیمۃ، اور گالم گلوچ کرتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں تو کوششیں کر کر کے تھک گیا ہوں، صرف گالیاں ہی سنتا ہوں، مار پیٹ سنتا ہوں، توہین ہی سنتا ہوں، گالم گلوچ ہی کرتے ہیں۔ فَأَرْفُضُهُمْ، کیا میں اب انہیں چھوڑ دوں؟ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن يرفضكم اللہ جمیعا، اگر تو نے ان کو چھوڑا اور ان سے ملنا ترک کیا تو اللہ تو اس سے بھی ملنا چھوڑ دے گا، تو اس سے نیکیاں اپنی ختم کر دے گا، تو مومن نہیں رہے گا۔ قال کیف اصنع، پھر میں کیا کروں؟ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصل من قطعک، یہ جو تیرے بہن بھائی رشتہ دار والدین ہیں یہ تجھ سے قطع تعلق کریں، تو جا کے اپنے آپ کو ان سے تعلق جوڑ۔ وَتُعْتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو تجھ پہ پیسے خرچ نہیں کرتے تو ان کے پر پیسے جا کے خرچ کر۔ وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جس نے تجھ پہ ظلم کیا ہے جا کے تو اسے معاف فرما دے۔ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تو نے یہ کام کیا، كَانَ لَكَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ظَهِيرٌ، تو اللہ تیرا ان لوگوں کے مقابلے میں پشت پناہ بن جائے گا، اگر تو نے یہ کام کیا۔ یعنی تو تنہا مت سمجھ، یہ نہ سمجھ اس کا کوئی اثر نہیں ہے، صبر کر اپنے اندر، جس نے ظلم کیے ہیں معاف کر دے، جو گالیاں دیتا ہے معاف کر دے، نہ آگے سے گالی دے، جو مار پیٹ کرتے ہیں انہیں بھی معاف کر دے، اور جو پیسہ نہیں خرچ کرتے تو ان کے اوپر آگے بڑھ کر پیسہ خرچ کر۔
اسی طرح سے واقعات زیادہ ہیں، ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں اسے ذکر کر کے اس کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی ختم کرتے ہیں کہ کلینی نے ہی ایک اور واقعہ نقل کیا ہے حدیث نمبر 10 میں اس باب کی، کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آ کے کہنے لگا انی راغب فی الجہاد نشیط، میں جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں اور بڑی الحمدللہ میں اپنے اندر نشاطت اور اس حوالے سے رغبت پاتا ہوں۔ فقال له النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، فجاہد فی سبیل اللہ، جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اس وقت لشکر گئے ہوئے تھے۔ فإنک ان تقتل، اگر تم قتل کر دیے جاتے ہو، تکن حیا عند اللہ ترزق، کہ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے تو اللہ کے نزدیک زندہ ہو، رزق پاؤ گے، جیسے قرآن کی آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اس لیے آیت کریمہ ہے، اس لیے وہی آیت کریمہ کا مفہوم ادھر بیان کیا کہ تم اگر قتل ہوتے زندہ ہو اور رزق پاؤ گے، وَإِن تَمُتْ، اور اگر مر جاتے ہو فقد وقع اجرک علی اللہ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، جس نے اللہ کی خاطر ہجرت کی تو اس کا اجر اللہ ہی کی گردن پر ہے۔ وَإِن رَجَعْتَ، اور اگر تم واپس جہاد سے زندہ سالم لوٹ آ گئے تو رجعت من الذنوب کما ولدت، تو جس طرح سے تم پیدا ہوئے تھے اور کوئی گناہ انجام نہیں دیا ہوا تھا، اس طرح سے تیرے تمام گناہ دھل جائیں گے۔ قال یا رسول اللہ ان لی والدین کبیرین، کہ یہ رسول اللہ ایک مسئلہ ہے بس چھوٹا سا، کہ میرے والدین ہیں، دونوں بوڑھے ہیں، یزعمان ہیں، دونوں یہ گمان کرتے ہیں، انہما یأنسان بی، کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے، بڑی انہیں مانوسیت ہے مجھ سے کہ وہ نہیں میرے بغیر رہ سکیں گے۔ وَيَكْرَهَانِ خُرُوجِي، اور میرے جانے سے کو ناپسند فرماتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فَقِرَّ مَعَ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کے پاس جمع رہو، ٹھہرے رہو۔ فَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھوں میں میری سانسیں ہیں، لَأُنْسُهُمَا بِكَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، کہ ایک رات اور ایک دن میں وہ جو تجھ سے محبت اور مانوسیت کا اظہار کرتے ہیں، خیر من جہاد سنتن، ایک سال کے جہاد سے افضل ہے۔ البتہ یہ وہ جہاد ہے کہ جو جہاد واجب نہ ہو، اس کی پر بڑی بحث ہے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی ہے اس روایت کے ذیل میں۔ ایک جہاد ہوتا ہے جہاد واجب ہو گیا ہے، چارہ نہیں ہے، ایک ہے کفائی، یہ جہاد کفائی کی بات ہے کہ کفایت کر رہے ہیں لیکن آپ بھی جانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے آخری واقعہ ہے، اور اس واقعے میں بیان ہوا ہے، یہ بھی برقی نے المحاسن میں ذکر کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اتا اعرابی رسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور کہا یا رسول اللہ بایعنی علی الاسلام، اسلام کے اوپر میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ اب والدین کا مقام بھی بیان کر رہے ہیں لیکن اپنا مرتبہ بھی رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ کہا کہ میں اسلام کے اوپر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ فقال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اس پہ لازم ہے ان یقتل اباک، جاؤ اپنے باپ کو قتل کر دو۔ وہ ہاتھ ابھی بڑھا ہی رہا تھا، فکف الاعرابی یدہ، پیچھے اپنا ہاتھ لے گیا۔ واقبل رسول اللہ علی القوم یحدثہم، اتنے میں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جماعت کی طرف بڑھے اور انہیں پھر واعظ و نصیحت یا گفتگو کی۔ تو پھر وہ دوبارہ اعرابی آ گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ بایعنی علی الاسلام، میں اسلام کے اوپر بیعت جو ہے آپ مجھ سے بیعت لے لیں۔ فقال علی ان تقتل اباک فکف الاعرابی یدہ، پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے باپ کو جا کے قتل کرو۔ تو پھر اس نے ہاتھ پیچھے کر لیے کہ کیسے میں یہ کام کروں، وہ بیعت بھی رسول کے ہاتھ پہ کرنا چاہتا ہے کہ رسول اس کی بیعت کو قبول کریں، ادھر سے باپ کو قتل بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو وَأَقْبَلَ رسول اللہ القوم علی القوم یحدثہم، پھر ایک اور جماعت کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئے۔ تو پھر اعرابی دوبارہ آیا اور کہا یا رسول اللہ اسلام کے اوپر مجھ سے بیعت لے لیں۔ فقال ان تقتل اباک، پھر فرمایا کہ تم اپنے باپ کو جا کے پھر لازم ہے قتل کرو۔ تو کہا نعم، میں جا کے قتل کرتا ہوں۔ فبایعہ رسول اللہ، رسول اللہ نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن لم تتخذ من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجۃ
کہ یہ قرآن کی آیت ہے، انی لآمرک بعقوق الوالدین ولکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ انی لا آمرک بعقوق الوالدین ولکن صاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ رسول اللہ نے معیار بیان کیا، ایک شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اپنے والدین کو ترجیح نہ دے۔ ضروری ہے کہ ترجیح دے اللہ اور اس کے رسول کو، اور اس کے نفس کے اندر کوئی اس کا اثر بھی نہیں برپا ہونا چاہیے۔ پھر کہا کہ جب تو اس مرحلے کو اب طے کر چکا ہے تو میں تجھ کو کبھی یہ حکم نہیں دوں گا کہ تو اپنے والدین کے ساتھ عقوق تعلق قطع کر یا قتل جا کے کر، بلکہ میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ اس دنیا میں بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ تو ان کے ساتھ زندگی بسر کر۔ اسی سلسلے کا آخری ایک چھوٹا سا ہی واقعہ ہے جو حسین بن سعید احوازی نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی دنیا کا ایسا عمل قبیح نہیں ہے جو میں نے کبھی انجام نہ دیا ہو۔ یہ کتاب زہد صفحہ 35 میں باب 5 میں حدیث نمبر 92 ہے کہ فرمایا یا رسول اللہ ما من عمل قبیح الا قد عملته، کوئی دنیا کا قبیح ترین عمل آپ نام لیں اور میں نے انجام نہ دیا، ایسا نہیں ہے۔ فہل من توبہ، ہے کوئی توبہ کی گنجائش؟ قال رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہل من والدیک احد حی، تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ قال ابی، میرے والد زندہ ہیں۔ قال فاذهب فبرہ، کہ جاؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، خدمت کرو۔ قال فلما ولا، جب وہ چلا گیا تو رسول نے فرمایا، بڑا عجیب جملہ ہے، لو کانت امہ، کاش اس کی ماں زندہ ہوتی۔ یعنی ماں کی خدمت سے جو مقام حاصل ہوتا ہے وہ ایک الگ ہی چیز ہے۔ فرمایا کہ کاش اس کی لو کانت امہ، کاش اس کی ماں وہ زندہ ہوتی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔